السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن کرنے والے خاص اعمال۔ جمعہ کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سید الایام کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار جمعہ ہے، ہفتوں کا عید جمعہ ہے، اور عیدین سے بھی افضل جمعہ کے روز ہے۔ تو اس دن کچھ خاص اعمال ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اگر غسل کرنا واجب نہیں، فرض نہیں ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے اور نماز سے پہلے کرنا سنت ہے۔ اچھے اور پاک و صاف لباس پہننا جمعہ کے دن بہتر ہے، سنت ہے۔ ناخن کاٹنا، جمعہ کے روز ناخن کاٹنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور غیر ضروری بال صاف کرنا، یعنی بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا جمعہ کے دن صاف کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ حکم رسول ہے۔ چاہے غیر ضروری بال کے متعلق اگر ہفتوں کے دن نہ ہو تو کم از کم 15 دن یا 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ ہونے دے۔ 40 دن کے بعد اگر 41 دن ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے درجے تک ہے۔ اس لیے جو غیر ضروری بال ہے اسے ہر ہفتہ صاف کر لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور عطر لگانا، جمعہ کے دن کیا ہے، عطر لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اور نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد قریب ہونے کے باوجود بھی گاڑی سے جاتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے چلیں تو پیدل چلے، درود پاک پڑھتے ہوئے چلے۔ اگر دور مسجد ہے تو آپ کی اختیار ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنا یہ بھی حکم الہی ہے۔ اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار میں لگے رہنا، باتوں میں لگے رہنا، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے اذان جمعہ جب ہو جائے تو فوراً کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے تیار ہونا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے متعلق اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص ایک ہفتے تک، یعنی اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اور امام کے قریب بیٹھنا، جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے تیار ہو کر کے جلد جانا اور امام کے قریب بیٹھنا یہ بھی بہتر ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد خطبہ کے درمیان خاموش رہنا، جب خطبہ ہو تو اس وقت نہ کوئی سنتیں پڑھے اور نہ ہی کوئی قضا نماز ادا کرے، نہ کوئی وظیفہ پڑھے، بلکہ اس وقت خاموش رہنا، اور یہ واجب ہے، چاہے وہ جمعہ کے خطبہ ہو، چاہے عیدین کے خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، خطبہ کے وقت خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ خاموش رہنا اور سماعت کرنا، دونوں خطبے کے درمیان دعا کرنا۔ جمعہ کے روز ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اس وقت دعا کی جائے وہ جلد قبول ہوتا ہے، وہ ہے دونوں خطبوں کے درمیان دعا کرنا، یہ بہتر ہے۔ وہ صدقہ کرنا، جمعہ کے روز صدقہ کرنا یہ بھی بہتر ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ درود پاک جمعہ کے روز کثرت سے پڑھا کرے۔ جمعہ کے دن قبرستان جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قبرستان جا کر کے اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت کر جائے تو اس کی قبر پر جاؤ اور دعائے مغفرت کیا کرو۔
اگر والدین نہیں ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے قبرستان جائے اور دعائے مغفرت کرے اور پھر ثواب دارین حاصل کرے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ اس پر عمل کریں گے جان کر کے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔